امام کی پیروی لازم ہے. جب امام کے طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا جی؟ تو امام جب ہمارے امام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ امام کی پیروی لازم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام خلاف سنت نماز پڑھا تو آپ نے خلاف سنت چلنا ہے. آپ نے تو اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اور دوسری بات امام کی پیروی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر امام نے پگڑی باندھی آپ بھی پگڑی باندھ کے نماز پڑھے. یہ کون سی بات ہے؟ اور دوسری بات جو یہ کہانی آپ کو کرا رہے ہیں وہ خود کوئی نہیں پیروی کر رہے. آج تک کسی حنفی امام نے یا ان کی پبلک نے حج اور عمرے کے موقع پر امام کعبہ کے پیچھے اونچی آمین کہی اور والدین کیا ہے؟ آتے پھر ماموں پارٹی تسی سانو کیوں کہندے ہو؟ آئے ہو نا دار تھلے. حج ٹریننگ میں یہ بتاتے ہو کہ جی وہاں پہ پوری امت کا اتفاق ہے، ایک اجماعی عبادت ہے، وہاں جا کے رفع دین کر لو. ویسے کہندے ہو نا سارے طریقے ثابت نے، تو امت کے اتحاد امت کی خاطر وہاں پہ آمین اونچی کہہ لو. اور یہاں آپ کو مشورے دے رہے ہیں جی امام رفع دین نہیں کرا تو بھی نہ کرا کرو. وہ جو اقتداء کا حکم ہے وہ انتقال کے اندر ہے، یعنی امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، امام سے آگے آگے نہیں چلنا. باقی یہ پاسبل نہیں ہے. مجھے بتائیں کئی بار آپ جو ہے وہ التحیات اور دروشی پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، امام تو ابھی فارغ نہیں ہوا ہوتا. کئی بار وہ آپ سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے، وہ تو آپ جب پہلے فارغ ہوئے تو آپ تو امام سے آگے نکل کے نہیں، حالانکہ نکلے ہیں. تو یہ انتقال ہے کہ رکوع نہیں پہلے کرنا، سجدہ پہلے نہیں کرنا، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے، یعنی امام سے آگے نہیں جانا. یہ ہے وہ تو بخاری میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کہا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور تم بھی غلط طریقے سے ہی پڑھنا.